بندے کے جو گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بڑی بڑی گمراہی مسلط کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور امت کی بخشش کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میں تمہارے لیے بھی حرام قرار دیتا ہوں کہ تم میں سے کوئی کسی پر ظلم کرے۔ باب الاستغفار والتوبہ، یہ باب ہے استغفار اور توبہ کے بارے میں۔ استغفار کا مطلب ہے اپنی بخشش کا سوال کرنا، اور توبہ کا مطلب ہے کہ گناہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لوٹنا۔ یعنی توبہ میں کوئی گناہ کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ بندے نے پہلے گناہ کیا ہو تو پھر وہ توبہ کرے۔ بندہ کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹنے سے مستغنی نہیں ہوتا۔ ایک گناہ گار جو ہے وہ گناہ چھوڑ کے توبہ کرتا ہے، ایک جو مقرب ہے وہ مزید اللہ کا قرب پاتا ہے، اس کو بھی توبہ کہا جاتا ہے۔ تو توبہ جو ہے اس کا لفظی معنی ہے لوٹنا، توبہ یتوب کا معنی ہے لوٹنا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا فرمایا، اور انسان جب دنیا میں آیا تو ماحول، معاشرہ، تعلیم و تربیت جیسی اس کی ہوئی تو وہ اپنی فطرت سے ہٹ گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے فطرت سلیمہ پہ پیدا فرمایا تھا، اسلام پہ پیدا فرمایا تھا، لیکن وہ دنیا میں آ کر کئی وجوہات کی بنیاد پر اس فطرت سے ہٹ گیا۔ تو جب بندہ پھر اپنی اصل فطرت کی طرف لوٹتا ہے گناہوں کو چھوڑ کے، تو تب کہا جاتا ہے کہ اس نے توبہ کی ہے، یعنی وہ اللہ کی طرف یا اپنی فطرت سلیمہ کی طرف لوٹ آیا ہے۔ اور یہ جو توبہ ہے یہ بندے کی شان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمہ وقت توبہ کرتا رہے ہر حال میں۔ اس کی مزید وضاحت میں ابھی کروں۔ تو یہ ہے باب الاستغفار والتوبہ، کہ استغفار کرنا اور توبہ کرنا، اس بارے میں بات۔ الفصل الاول، پہلی فصل، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں ایک دن میں اکثر من 70 مرہ، 70 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ۔ یعنی سرکار نے فرمایا کہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ ایک دن میں توبہ کرتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم ہیں، تو آپ یہ توبہ کیوں کرتے تھے یا استغفار کیوں کرتے تھے؟ تو اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو معصوم ہیں وہ بھی اگر اللہ تعالیٰ سے اتنی زیادہ استغفار کرتے ہیں، اتنی زیادہ اس کی بارگاہ کی طرف توبہ کرتے ہیں، تو پھر گناہ گار بندے کو تو اس سے بھی کہیں بڑھ کے توبہ کرنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے۔ یعنی ایک تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ تعلیم امت کے لیے ہے۔ اور محدثین کہتے ہیں کہ سرکار کی جو توبہ ہے یہ کسی ایسے کام کی وجہ سے نہیں تھی جو صحیح نہیں تھا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درجات ہر لمحہ بلند ہوتے تھے۔ تو قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكُم مِّنَ الْأُولَىٰ۔ اس سے ایک مراد تو یہ ہے نا کہ آپ کی آخرت آپ کی دنیا سے بہتر ہے۔ اس سے ایک مراد ہے آخرت کا معنی ہے آنے والی گھڑی،
یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہر آنے والی گھڑی ہر پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ یعنی یہاں پر ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، لیکن سرکار کی ذات کو اللہ نے عروج ہی عروج دیا ہے، وہاں زوال نہیں۔ تو جب سرکار ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ترقی فرماتے تھے تو آپ اپنے پچھلے مقام پر استغفار کرتے تھے، یعنی باوجود اس کے کہ وہ گناہ نہیں تھا، لیکن یہ ایک کیفیت ہے جس کو یعنی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو سرکار نے یہ فرمایا کہ میں انی استغفر اللہ و اتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ میں یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ تائب ہوتا رہتا ہوں، ہمیشہ اس کی بارگاہ میں رجوع کرتا رہتا ہوں، لوٹتا رہتا ہوں۔ اور امام راضی نے یہ لکھا ہے تفسیر کبیر میں کہ جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے، بلکہ توبہ کرنا جو ہے نا یہ بندے کی شان ہے۔ یعنی بندے نے غلطی نہ بھی کی ہو تو تب بھی اپنے رب سے یہ دعا مانگتا رہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے مالک میری مغفرت فرما دے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ بندے کی شان ہے کہ وہ اپنے رب سے استغفار کرتا رہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا رہے۔ پھر یہ توبہ جو ہوتی ہے یہ گناہ گار بھی کرتا ہے، وہ گناہ سے نیکی کی طرف کرتا ہے، ایک نیک بندہ بھی کرتا ہے، ممکن ہے وہ قریب سے اقرب کی طرف کرے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ ایک بندے نے نفل نہیں پڑھے، اس نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، لیکن اقرب کیا طریقہ ہے اس سے کہ وہ نفل پڑھے۔ تو ایک جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اگر کبھی ان کے دل میں کوئی خیال آ جائے تو وہ خود ہی سے خدا کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ مقامات ہوتے ہیں۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، بندہ کبھی بھی اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے بری نہیں ہو سکتا، یہ ابدیت کے درجات ہوتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں۔ اس میں عام امتی کے لیے ثابت ہے کہ جو یعنی عام امتی جو گناہ بھی کر جاتا ہے اسے اپنے رب کی بارگاہ میں کتنی توبہ کرنی چاہیے۔ وعن الأغر المزني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليهان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بے شک میرے دل پر ایک بادل چھا جاتا ہے اور میں اپنے رب سے ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ یعنی یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے آپ 70 مرتبہ کرتے تھے، پھر آپ 100 مرتبہ کرنے لگے، یا کبھی آپ 70 مرتبہ کرتے تھے، کبھی آپ 100 مرتبہ کرتے تھے۔ تو پہلی حدیث میں ایک کو بیان فرمایا اور دوسری میں دوسری کو، کہ میرے دل پر ایک بادل چھا جاتا ہے۔ اب محدثین کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ میرے دل پر ایک بادل چھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ بادل سے مراد ہے جیسے ایک بندے کو انقباض سا ہو جاتا ہے، ایک پریشانی سی، تبھی انقباض، تبھی پریشانی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی امت کے گناہوں کو یاد کرتے تھے یا اپنی امت کی خطاؤں کو یاد کرتے تھے تو اس کی وجہ سے سرکار کے دل پر ایک قلق اور اضطراب پیدا ہوتا تھا، جس کو یہاں پر بادل چھانے سے تعبیر کیا گیا۔ اور جب پھر آپ یعنی امت کے ان خطاؤں کو یاد کرتے تھے تو پھر آپ امت کے گناہ بخشوانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے۔ اور ایک اس کا یہی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ کا درجہ بلند ہوتا تو آپ پچھلا جو درجہ تھا اس کو بادل سے آپ نے تعبیر فرمایا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہم اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے، لیکن یہاں پر جو ہے کہ انہ لیہان علی قلبی وانہ لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، کہ اس کے بعد جو 100 مرتبہ استغفار کرنے کا ذکر ہے، تو اس سے جو پہلا قول ہے وہ مجھے راجح معلوم ہوتا ہے کہ سرکار امت کی خطاؤں کو یاد کرتے تھے اور امت کی بخشش کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے تھے۔ وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس
انہیں سے مروی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اے لوگوں توبو الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو۔ فإنی اتوب علیہ فی اليوم 100 مرہ، میں ایک دن میں 100 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ اس کی وہی توجیحات ہیں جو میں نے پہلے وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا فیما یروی عن ربہ تبارک و تعالی، کہ یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جسے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت فرمایا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ انہ قال کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی ہے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنی جان پہ زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، میں کسی بندے پہ زیادتی نہیں کرتا، میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ وجعلتہ بینکم محرما، اور ظلم کرنے کو میں تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیتا ہوں، کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میں تمہارے لیے بھی حرام قرار دیتا ہوں کہ تم میں سے کوئی کسی پر ظلم کرے۔ فلا تظالموا، پس تم ظلم نہ کیا کرو آپس میں۔ یا عبادی ہے میرے بندو، کلکم ضال، تم سب کے سب بھٹکے ہوئے ہو، الا من ہدیتہ، مگر جسے میں ہدایت نصیب فرماؤں۔ مطلب کیا ہے کہ اگر بندہ ہدایت کے راستے پر چل رہا ہے تو وہ کبھی اسے اپنی عقل کا نتیجہ قرار نہ دے، کبھی اپنی فہم کا اس کو نتیجہ نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ میرے رب نے مجھ پہ کرم فرمایا ہے، اس نے مجھے ہدایت پر گامزن فرمایا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ صرف کوئی ایک خیال نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے۔ ورنہ بندے کے جو گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بڑی بڑی گمراہی مسلط کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ فاستہدونی، پس تم مجھ سے ہدایت مانگا کرو، اہدکم، میں تمہیں ہدایت نصیب فرماؤں۔ دیکھیں بندے پر ہدایت یا گمراہی واضح ہو جاتی ہے، یعنی ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، اسے پتہ نہیں ہے میں غلط کر رہا ہوں، ایک بندہ جھوٹ بولتا، اسے نہیں پتا میں غلط کر رہا ہوں۔ لیکن بندے کا پرابلم کیا ہے کہ یہ اپنی غلطی کو غلطی مانتا ہی نہیں، یہ کوئی نہ کوئی اس کی تعویل کر لیتا ہے۔ تو جب ایک بندہ اپنی غلطی کو غلطی مانے اور پھر رب سے دعا کرے کہ پروردگار مجھے اس سے محفوظ فرما، تو اللہ کی رحمت توڑ کے اس کا استقبال کر سکتا۔ فاستہدونی، تو مجھ سے ہدایت مانگا کرو۔ یا عبادی ہے میرے بندو، یا فاستہدونی اہدکم، تو مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت نصیب فرماؤں۔ یا عبادی ہے میرے بندو، کلکم جائع، تم سب کے سب بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، سیر وہی ہے جسے میں سیر کر دیتا ہوں۔ تم سب کے سب بھوکے ہو، میں ہی سب کو سیراب کرتا ہوں، سیر کرتا ہوں۔ فاستطعمونی، پس تم مجھ سے طلب کیا کرو کھانا، اطعمکم، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو رزق ملتا ہے، دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ بندے کے پاس پیسے ہوں تو وہ کھانا کھا بھی سکے، کتنے ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وہ کچھ بھی کھا نہیں سکتے۔ یہ جو بریڈ فورڈ تھا انڈیا، اس کا امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا، دنیا کا امیر ترین آدمی تھا، لیکن اسے کوئی ایسی بیماری تھی کہ وہ آٹے کے چھان کے علاوہ کوئی چیز نہیں کھا سکتا تھا۔ ادھر ایک بندہ ہے جس کا پتہ نہیں کیا کچھ ہے، تو وہ بھی بس کوئی ایک لیگ پیس کے سوا کوئی چیز نہیں کھا سکتا، روٹی نہیں کھا سکتا ہوا۔ تو یہ بندہ جب اللہ کا رزق کھاتا ہے نا، تو وہ یہ سمجھے کہ میرے رب کا مجھ پہ بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے یہ کھانے کی توفیق دی ہے۔ ورنہ کبھی کبھی سامنے کھانے پڑے ہوتے ہیں، بندہ کھا نہیں سکتا، کبھی اس کے پاس کھانے کے لیے ہوتا ہی نہیں۔ تو بندہ اپنے جو اسباب ہے نا، کہ میں نے محنت کی ہے، میں نے کمایا ہے، یہ
اس کو ختم کرے. توحید اسی کا نام ہے کہ اسباب کو ختم کر کے صرف رب کی ذات کو دیکھنا، اسی کو توحید کا نام ہے. اتم تم تو میں تمہیں یا عبادی ہے میرے بندو کلکم آر، تم سارے کے سارے پڑھے نہ ہو، الا من کسوتہ مگر وہی جسے میں کپڑے پہنا دوں. فاستکسونی بس تم مجھ سے کپڑے مانگا کرو، اکثر کو میں تمہیں کپڑے پہناؤں گا. یا عبادو ہے میرے بندو انکم تخطئون باللیل والنہار، تم رات اور دن کو خطائیں کرتے ہو، غلطیاں کرتے ہو. یعنی غلطی کیا ہے؟ ایک تو ہے نا بندے نے کوئی شراب پی ہے، کوئی بدکاری کی ہے. ایک یہ ہے کہ ایک بندے نے کسی بندے کو حقیر جان لیا ہے، یا اس نے کسی کی غیبت کر دی ہے، یا اس نے کسی کا تمسخر اڑا دیا ہے. یہ بھی ساری غلطیاں ہیں. ان کو بندہ تو غلطیاں نہیں سمجھتا، لیکن آپ کی بارگاہ میں تو بڑی غلطی ہے. تو اے میرے بندو انکم تخطئون باللیل والنہار، تم رات اور دن کو خطائیں کرتے ہو، غلطیاں کرتے ہو. وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہوں. فاستغفرونی بس تم مجھ سے بخشش مانگا کرو، اغفر لکم میں تمہیں بخش دوں گا. انکم لم یا عبادی ہے میرے بندو انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، اے میرے بندو تم سارے اکٹھے ہو کر بھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ تم مجھے کوئی نقصان پہنچاؤ. یعنی اگر سارے بندے اکٹھے ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے. لن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اور تم سارے اکٹھے ہو کے مجھے کوئی نفع بھی نہیں پہنچا سکتے. یعنی میں نہ تمہارے نقصان سے ڈرتا ہوں، نہ مجھے کوئی تمہارے نفع کا لالچ ہے. تم نہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو نہ نفع. یا عبادی ہے میرے بندو، اللہ کی شان کیا ہے، اس نے اپنی شان کو بیان فرمایا. لو ان اولکم وآخرکم، اگر تمہارا پہلا اور تمہارا آخری، یعنی پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک جتنے پیدا ہوں گے، وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ سارے انسان اور سارے جن، کانوں ہو جائیں علی اتقى قلب رجل واحد منکم، یعنی اگر ساری دنیا شروع سے لے کر قیامت تک اتنی نیک ہو جائے جتنا تم میں سے سب سے زیادہ نیک بندہ ہے، یعنی جتنا تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے نا، اگر ساری دنیا اتنی متقی ہو جائے تو کیا ہے، ما زادہ ذالک فی ملکی شیئا، تب بھی وہ میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کر دیں گے. یا عبادی ہے میرے بندو لو ان اولکم وآخرکم، اگر تمہارا پہلا اور تمہارا آخری، وانسکم وجنکم تمہارے انسان اور تمہارے جن، کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، تم میں سے تو سب سے برا بندہ ہے. اگر ساری مخلوق اتنی بری ہو جائے، ما نقص ذالک من ملکی شیئا، تو یہ میرے بادشاہی میں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکتا. یعنی تمہارا اچھا ہونا مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور تمہارا برا ہونا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. مراد کیا ہے کہ میں تمہیں جو کہتا ہوں کہ میری عبادت کرو، اس میں کوئی میرا فائدہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب تم نیکی کا راستہ اختیار کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں ملے گا. میں تمہیں تمہارے فائدے کے لیے یہ حکم دیتا ہوں. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم جنکم، اے میرے بندو اگر تمہارا اول، تمہارا آخر، تمہارا سارے انسان اور جن، کانوا فی صعید واحد، سارے اکٹھے ہو جائیں ایک کھلے میدان میں، یعنی ساری دنیا کے انسان اور جن ایک کھلے میدان میں اکٹھے ہو جائیں، فسالونی، اور وہ مجھ سے سوال کریں، مجھ سے مانگے، ہر بندہ مانگے کہ یا اللہ مجھے یہ دے، یا اللہ مجھے دے. فآتیت کل انسان مسألتہ، تو میں ہر بندے کو وہ دے دوں جو وہ مجھ سے مانگتا ہے. میں ہر بندے کو وہ دے دوں جو مجھ سے مانگتا ہے.
ما نقص ذالک مما عندی، تو میرے خزانوں میں تب بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، یعنی میرے خزانوں میں تب بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، الا کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، مگر اتنی جتنی ایک سوئی کو اگر سمندر میں داخل کیا جائے تو اس کے ناکے سے پانی لگ جاتا ہے، تو اس سے سمندر میں کیا کمی واقع ہوتی ہے۔ جیسے ایک بات کو بیان کرنے کا اسلوب ہے کہ میرے خزانے اتنے ہیں، اگر میں ہر بندے کو اس کے حسب منشا دے دوں تو تب بھی ان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یا عبادی ہے میرے بندو، انما ہی اعمالکم اوصیھا علیکم، یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں تمہارے بارے میں شمار کرتا رہتا ہوں، ثم اوفیکم ایھا، پھر میں تمہیں انہی کا بدلہ دیتا ہوں۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو جو بندہ بھلائی پائے اسے چاہیے کہ اللہ کی حمد کرے۔ ومن وجد غیر ذالک فلا یلومن الا نفسہ، اور جو بندہ یعنی اپنے لیے برائی پائے تو وہ اپنے سوا کسی کو ملامت نہ کرے، یعنی اللہ نے اس پہ کوئی زیادتی نہیں کی، اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ تو کسی نے کہا تھا کہ جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، تو حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ، تو بندہ کبھی نہ بھولے کہ اللہ مجھ پہ زیادتی نہیں کر رہا، اللہ مجھ پہ ظلم نہیں کرتا۔ اگر میں کسی مشقت میں گرفتار ہوں تو یا تو اللہ میرے درجات کو بلند کر رہا ہے، اور یا مجھے میرے کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ اس کا پتہ جو ہے نا یہ بندے کے اعمال سے چلتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح الغیب میں لکھا ہے، اس پر بحث کی انہوں نے ایک مقالہ میں کہ مصیبت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ آخر میں وہ کہتے ہیں کہ تجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھ پر جو مصیبت آئی ہے یہ میرے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہے یا میرے کسی گناہ کا نتیجہ ہے، میرے کسی گناہ کا عذاب ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ مصیبت جو تجھ پر آئے اور تو اللہ کا قریب ہوتا جائے، یعنی مصیبت تجھے بے صبری نہ دے، تجھے اللہ کا مزید قرب دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا خدا تیرے درجات کو بلند فرما ہے۔ اور اگر تجھ پر کوئی مصیبت آئے اور تو ویلا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرنے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھ پر وہ جو مصیبت ہے وہ تیرے گناہوں کا عذاب آ چکا ہے، اس کا فیصلہ تو نے خود کرنا ہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، کیونکہ اللہ کسی پہ زیادتی نہیں کرتا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان فی بنی اسرائیل رجل قتل 99 انسان، یہ معروف روایت ہے محمد کی۔ سرکار نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 انسانوں کو قتل کیا تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا جس نے 99 انسانوں کو قتل کیا۔ صبح خراجہ، پھر وہ نکلا، کبھی تو بندے کو توبہ کا خیال آ جاتا ہے نا۔ صبح خراجہ، پھر وہ نکلا، سوال کرتا ہوا، یعنی یار میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بخش سکتا ہے۔ تو وہ نکلا سوال کرتا ہوا، فاتا راہبا، وہ ایک راہب کے پاس آیا، اس نے اسے اپنی بات بتائی، فسالہ، اور پھر اس نے اس سے پوچھا، فقالت، اس نے کہا، اللہ توبہ، کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ یعنی اس راہب نے اس سے پوچھا کہ کس لیے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ کیا یہ میرا معاملہ ہے کہ میرے لیے توبہ ہے؟ قال اللہ، اس نے کہا نہیں، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، تو نے 99 بندوں کو قتل کیا۔ اس طرح یاد رہے کہ جو حقوق العباد ہوتے ہیں نا، یہ ویسے توبہ سے معاف نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ بندے کو، یعنی جس کا اس نے حق مارا ہے، اس کو وہ چیزیں عطا فرما دے جو وہ مطالبہ کرتا ہے، اور حق مارنے والے کو معاف فرما دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ، یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفر اللہ بے بس ہو جاتا ہے کہ وہ حقوق العباد کو معاف نہیں کر سکتا۔
اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ حقوق العباد کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن جس کا حق مارا گیا اس پر زیادتی نہیں ہوگی، اسے وہ ملے گا جو اس کو ملنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا اس پر بھی کرم فرما دے گا۔ تو اس نے یہ کہا بھی نہیں، تو نے تو 99 کو قتل کیا، اور قتل کا مطلب قتل کو کیا کرے، گناہ کیسے معاف ہو سکتا؟ تو قتل ہو تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، جس نے 99 قتل کیے تھے اس کو بھی قتل کر دیا۔ بجالا یا سب پھر وہ پوچھنے لگا لوگوں سے، فقال له رجل، تو اس سے کہا ایک بندے نے، ایتی قریۃ کذا و کذا، کہ مایوس نہ ہو، فلاں بستی میں چلا جا، ایسی ایسی بستی ہے، مراد کیا ہے کہ اس بستی میں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہاں جا کر اللہ سے توبہ کر۔ اللہ تعالیٰ توبہ ہر جگہ پہ قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنے محبوبوں کے پاس زیادہ قبول کرتا ہے۔ اس بندے نے کہا اس بستی میں چلا جا، وہاں جا اور توبہ کر، وہاں نیک بندے رہتے ہیں، ان کی صدقے میں اللہ تیرے گناہ معاف کرے گا۔ تو فادرکہ الموت، تو اس کو موت نے آ لیا، جب وہ اس بستی کی طرف چلا نا تو راستے میں اس کو موت آ گئی۔ فادرکہ الموت، جی، فناء بصدرہ نحوہ، تو اس نے نا یعنی اپنے سینے سے جتنی اس میں طاقت کی زور لگا کے اگلی بستی، وہ جو نیکوں والی بستی تھی اس کی طرف جانا چاہا، جہاں سے چلا تھا راستے میں موت آ گئی، تو جتنی اس میں طاقت تھی نا اس نے اپنے سینے سے زور لگا کے وہ گھستا تاکہ میں جتنا آگے ہو سکتا ہوں ہو جاؤں۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ، اب اس میں یعنی نیک بندے کی روح فرشتے قبض کرتے ہیں، برے بندے کی روح یعنی نیک بندے کی روح اور فرشتے قبض کرتے ہیں، برے بندے کی روح اور فرشتے قبض کرتے ہیں، اور ان کے یعنی احوال مختلف ہوتے ہیں، ان کی یعنی دوست کو وہ جس طریقے سے دکھاتے ہیں۔ تو فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ، تو اس میں ملائکۃ العذاب، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑ پڑے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ فرشتوں کو کوئی غلط فہمی نہیں تھی، اللہ نے حکم دیا تھا اس کو روح قبض کرنے کا، ایک چیز کو واضح کرنا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندے پہ کرم فرماتا ہے۔ تو فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب، تو فرشتے آپس میں یعنی ان کا آپس میں تکرار ہوگی، یہ کہتے تھے نیک کہتے تھے نہیں نیکی کی طرف جا رہا تھا، ہم اس کی روح قبض کریں گے، دوسرے کہتے تھے نہیں یہ تو بڑا برا تھا، ہم اس کی روح قبض کریں گے۔ تو صورتحال کیا تھی کہ ابھی نیکوں کی جو بستی تھی اس کا فاصلہ زیادہ تھا اور اس کا فاصلہ جیسے وہ آیا تھا وہ فاصلہ کم تھا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرِّرْ بِهِ، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی طرف وحی کی کہ تو قریب ہو جا، یعنی سمٹ جا، تاکہ جو نیکی کے لیے نیکوں کے پاس جا رہا ہے نا تو وہ سفر کم رہ جائے۔ اللہ نے وحی کی زمین کی طرف تو سمٹ جا، اور اس میں یعنی تعجب نہیں ہے، یہ زمین جو ہے کہ تیری میری بات نہیں سمجھتی، اللہ کا حکم سمجھتی ہے۔ من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ تو وَإِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تُبَاعِدِ، اور دوسری زمین کو یہ وحی کی حکم دیا کہ تو ٹھہر جا، یعنی تیرا فاصلہ زیادہ ہو جائے اور دوسری کا کم ہو جائے۔ فقالا، پھر اللہ پاک نے فرمایا کیسوا ما بینہما، بھائی تم ماپ لو دونوں بستیوں کو، اگر یہ نیکی کی طرف جا رہا تھا اس کا فاصلہ کم ہے تو جنت والے اس کی روح قبض کریں گے، اگر دوسرا فاصلہ یعنی وہ کم ہے، اگر وہ فاصلہ کم ہے تو ادھر شمار ہوگا، اگر یہ کم ہے تو ادھر شمار ہوگا، اس کو ماپ لو۔ فَبُعِدَ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ، تو یہ نیکی والی بستی تھی نا، نیکوں والی بستی تھی، وہ قریب پائی گئی ایک ہاتھ کی مقدار، یعنی ایک ہاتھ کی مقدار وہ نیکوں والی بستی قریب تھی۔ فَغُفِرَ لَهُ، پس اس کی مغفرت کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کی۔ اصل میں اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے یعنی رسول کریم علیہ السلام نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے
کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کس طرح قبول فرماتا ہے. یعنی اس نے ابھی توبہ کی تو نہیں تھی، وہ تو ابھی جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے کہ وہاں جا کے توبہ کروں گا یا وہاں جا کے عبادت کروں گا، اس نے کچھ کیا تو نہیں تھا. اور پھر صورتحال یہ تھی کہ ابھی اس کا سفر بھی بڑا کم تھا، لیکن چونکہ وہ چلا نیکی کی طرف تھا تو خدا نے فرمایا کہ بس اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے کیونکہ یہ نیکی کی طرف چل رہا ہے. یعنی اس میں مراد یہ ہے کہ بندے کو کبھی بھی اپنی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. بندے کو چاہیے کہ وہ جب بھی اسے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے، یعنی اول تو بندے کو ہر وقت توبہ کرنی چاہیے نا. اگر بالکل کسی بندے نے نہیں کی توبہ، کبھی اس کو خیال آ گیا تو وہ یہ نہ سوچے کہ وہ اب تو پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، اب میں کیا توبہ کو. اس نے کیا کہا تھا کہ عمر ساری تو کٹی عشق بھٹا میں مومن آخری وقت میں کیا خاص مسلمان ہو گئے. تو بندہ یہ نہ سوچے، بندہ یہ سوچے کہ میں جب بھی اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کروں گا تو میرے خدا کی رحمت مجھے ڈھانپ لے. اس حدیث پاک میں اس چیز کو بیان کیا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو لذهب اللہ بکم، تو اللہ تمہیں لے جائے، اللہ تمہیں لے جائے دنیا سے. وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يَذْنِبُونَ، اور آئے تمہارے اللہ تعالیٰ لائے کسی دوسری قوم کو جو فَيَذْنِبُونَ وہ گناہ کریں، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ اور گناہ کر کے اللہ سے بخشش مانگیں، فَيَغْفِرُ لَهُمْ تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے. یہ جو حدیث پاک ہے نا، اس حدیث پاک کو پڑھ کے جو اسلام کی تاریخ میں ایک مرجیہ فرقہ ہے، مرجیہ رجا سے نکلا ہے. یعنی بظاہر اس کا معنی کیا ہے کہ بھئی اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں لے جائے. اللہ ایسی قوم کو لائے جو گناہ کر کے توبہ کرے. تو اس سے ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے سے خوش ہوتا ہے. مرجیہ جو ہے رجا کہتے ہیں امید. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر بندے کے پاس ایمان نہ ہو تو اس کی کوئی نیکی نہیں، مجھے بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ نیکی کا تعلق تو ایمان کے ساتھ ہے. اگر کسی بندے نے ایمان نہیں ہے، اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے، کوئی فلاح اعمال کا کام کیا ہے، اللہ اسے دنیا میں اجر دے دے گا، لیکن نیکی جس کا اجر آخرت میں ملنا ہے یا آخرت کا جو اجر ہے وہ تو ایمان کے ساتھ موجود ہے. یعنی وہ مرجیہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے اگر ایمان نہ ہو تو نیکی نفع نہیں دیتی، اس طرح اگر ایمان ہو تو گناہ نقصان نہیں دیتا. یعنی انہوں نے یہ اپنے پاس سے فلسفے کر دیے. اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے اس طرح نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے سرانے کتاب رکھ دی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے نبی کو اس دنیا میں بھیجا، ان پر کتاب نازل فرمائی. مطلب کیا ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو سمجھنا ہے اور سرکار کی ذات گرامی سے سمجھنا ہے. اگر اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو پھر صحابہ کرام اللہ کو یاد کر کے کیوں روتے رہتے، اتنی عبادت کیوں کرتے، سرکار اتنی عبادت کیوں کرتے کہ آپ کے قوم مبارک سوچ جاتے. یعنی اگر اس کا یہ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کو یا دین کو رسول کریم علیہ السلام سے بڑھ کر تو کوئی نہیں سمجھتا نا. اور صحابہ کرام اہل بیت اطہار ان سے بڑھ کر تو کوئی نہیں سمجھتا. تو جب ان مقدس شخصیات نے وہ مفہوم نہیں لیا تو پھر بندے کو سمجھنا چاہیے کہ جو نتیجہ میں اخذ کر رہا ہوں یہ اس کا مطلب نہیں ہے، یہ شیطان کا ایک حیلہ ہے جو مجھ پر حملہ آور ہوتا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ جب بھی وہ کوئی چیز مستعمل کرنے لگے تو وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس حیات کو عملی طور پر دیکھے کہ سرکار نے کیا کیا. اس صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھے، وہ اہل بیت اطہار کی مقدس زندگیوں کو دیکھے.
دیکھے، وہ پوری امت کے اکابرین کی زندگیوں کو دیکھے۔ تو اگر کسی بندے نے یہ بات سمجھ لی، جیسے وہ مرجئہ نے یہ بات سمجھی، مطلب یہ کہ سنت سے ہٹ کر انہوں نے ایک نتیجہ حاصل کر لیا، تو کسی چیز کے غلط ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنت سے ہٹ کر ہے، ورنہ دلیلیں تو ہر بندے نے گھڑی ہوتی ہیں۔ کس بندے کے پاس دلیلوں کے انبار نہیں ہوتے؟ ساحل کی طرف دیکھ، نہ سفینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ۔ بندے کو چاہیے یہاں بھی ایسا موقع ملے کہ وہ سرکار کی حیات مبارک کو دیکھے، سنت نبی کو دیکھے، صحابہ کرام اور پوری امت کے عمل کو، تب اس پر ایک چیز کا یہاں اس سے مراد بندوں کو مایوسی سے بچانا ہے۔ یعنی توبہ کی اہمیت یہ دیکھیں نا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ بندے ہوں اور ان میں گناہ نہ ہو۔ اگر تم گناہ نہ کرو تو ایسا ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندے ہوں اور بندوں میں گناہ نہ ہو۔ ایکچولی یہاں پر یہ چیز بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی توبہ بڑی پسند ہے، اس لیے بندے کو چاہیے اگر وہ کبھی غلطی کر لیں تو توبہ کریں۔ نبی موسیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل، اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے رات کے وقت، لیتوب مسیء النہار، تاکہ جس نے دن میں گناہ کیا ہے وہ توبہ کرے۔ یعنی ہاتھ پھیلانا اللہ تعالیٰ اس ہاتھ سے پاک ہے جیسے ہمارے ہاتھ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے بندوں کی طرف، اگر تم سے کوئی غلطی دن کو ہوگی ہے تو رات کو توبہ کر لو۔ وَبَسَطَ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، لِيَتُوبَ مَسِيءُ اللَّيْلِ، تاکہ رات کو جس نے غلطی کی ہے وہ توبہ کرے۔ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ یہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ہے۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو قیامت قائم ہوگی، اب توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ یعنی اس دنیا میں بندے کے لیے توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہوتا ہے جب وہ موت کے وقت فرشتوں کو دیکھ لے، اب توبہ کا دروازہ بند۔ اور پوری دنیا کے لیے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنی رحمت یعنی پھیلاتا ہے اس وقت تک جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب، کہ بندہ جب اعتراف کر لے اپنے گناہ، یہ اپنے آپ کے اپنے گناہ کو ماننا بہت مشکل کام ہے۔ یعنی بندہ لوگوں کی غلطیاں پکڑ لیتا ہے، اپنی غلطی نہیں پکڑتا۔ جب بندہ اعتراف کر لے، سب سے جو بنیادی شرط ہے نا وہ گناہ کا اعتراف کرنا ہے کہ مالک مجھ سے ہو گیا، مولا میں نے کر لیا، اپنی غلطی کو اس نے مانا، ثم تاب، پھر وہ توبہ۔ اگر اس نے اعتراف ہی نہیں کیا تو وہ توبہ کی تسبیح بھی پڑھتا رہے گا تو کیا ہوگا؟ توبہ تو ایک کیفیت ہے نا کہ بندے کو ندامت ہوگی کہ مالک میں نے غلط کیا، مجھے معاف کر دے۔ اگر اس نے پھر جا کے گناہ کرنے کا اپنے مصمم کیا ہوا ہے اور زبان سے کہتا رہے میں توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں، تو اس کی تو پھر یہ تو ایک رسم ہے صرف، فارغ حقیقت تو نہیں۔ بندہ جب اعتراف کر لے پھر وہ توبہ کرے، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کی سعادت حاصل